روکنا, اس کو بت پرستی سے روکنا, اس کو بتلانا کہ مرتد ہونے کے بعد تمہاری سزا کیا ہوگی, یہ ساری کی سارا نظم اگر والدین کرتے ہیں تو ایسے والدین کے لیے بشارتیں. اس لیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی, اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا, خطاب اہل ایمان سے, اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو گئے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں, جہنم سے بچنے کے اسباب جو آپ نے بتلائے ہیں دنیا کے اندر ہم پورا کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ بتلائیے کہ ہم اپنے اہل خانہ کو, اپنے خاندان والوں کو, اپنے فیملی والوں کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جن باتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اور ان باتوں پر تم عمل کرتے ہو, انہی باتوں کا حکم اپنی اولاد کو دے دو, اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع فرمایا ہے ان باتوں سے ان کو روک دو. یہی ان کے لیے جہنم سے آر کا اور جہنم سے بچ جانے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہوگا. میرے عزیزو, حضرات انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی اولاد کی تمنا پائی جاتی تھی, وہ بھی اولاد کی تمنا کرتے تھے, لیکن ہماری تمنا میں اور ان کی تمنا میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ ہم تمنا اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا تو یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا, جب میرے بوا کمزور ہو جائیں گے, جب میرے بوا میں اطمینان آ جائے گا, وہ کمزور ہو جائیں گے, ہڈیاں جواب دینے لگے گی, سر کے بال سفید ہو جائیں گے, دانت ٹوٹنے لگیں گے, کمر جھک جائے گی, یہ ساری کی ساری چیزیں ہوگی, اور میرے پاس اسباب ہے, میرے پاس دولت ہے, میرے پاس دھن ہے, میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں. اس دولت کا وارث کوئی ہونا چاہیے, اس کو آگے چلتا کرنے والا کوئی ہونا چاہیے, اس کا کوئی وارث کرنا چاہیے. ہمارے نظریات یہ ہوتے ہیں, لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام کے نظریات اس کے برعکس ہوتے ہیں. اور یہ پیغام قرآن کریم سے ہے کہ اولاد کی تمنا اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے ہونا چاہیے, کہ ہم اولاد کی تمنا اس بنیاد پر کریں, اور جن کے گھروں کے اندر اولاد ہے ان کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کریں جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو واقعات بیان کی ہیں وہ اتفاقی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کو اس وقت اولاد دی ہے جس وقت اولاد ہونے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں. باپ کی عمر اچھی خاصی ہو چکی ہے, ماں عقیم باندھ ہو چکی ہے, ایسے وقت میں دنیا کی طاقت یہ کہتی ہے, جتنا دنیا کا طب یہ کہتا ہے کہ اس وقت میں اولاد ہونا ناممکن ہے, لیکن اللہ رب العزت کے لیے کوئی ناممکن نہیں. جب ہماری نیت خالص ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب میں آپ پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں اور اعلیٰ مقاصد کی بھی دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دعا کو قبول کرتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. حضرت زکریا حضرت مریم کی تربیت کیا کرتے تھے, مسجد اقصیٰ کے محراب میں وہ رہا کرتی تھی, اور اتنی عابدہ زاہدہ اور متقیہ وہ خاتون تھی, ان کی دیکھ بھال اور ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کی ذمہ تھی. مسجد اقصیٰ میں آپ جاتے, محراب میں جہاں پر وہ رہتی تھی وہاں پر جاتے, ان کو دیکھتے تو بے موسم کے پھل ان کے پاس موجود ہوتے. موسم نہیں ہے ان پھلوں کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبی طریقے سے ان پھلوں کا نظم کیا ہے. تو حضرت زکریا